بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جب آپ کے بدترین مخالفین بھی آپ کے حق میں گواہی دینے لگیں تو یہ بڑی جیت ہوتی ہے، اور دوسری طرف اگر آپ کا ساتھ دینے والے، ہر فیصلے میں ساتھ دینے والے آپ کی مخالفت میں چلے جائیں تو سوچئے پھر آپ کا کیا حال ہوگا۔ اب یہ دونوں خبریں کیا ہیں، اسی پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک طرف ہمیں نظر آ رہا ہے ایک قیدی کے لیے آوازیں اٹھتی چلی جا رہی ہیں، ان کے مخالفین اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے، یہ تو تاریخ رقم کر رہا ہے، اور ایسی تاریخ رقم کر رہا ہے جو آج سے پہلے نظر نہیں آتی، یعنی اخلاقی حکمیت اب یہ پیدا کر رہا ہے۔ ابھی سے لمز کے ہسٹورینز لکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستانیت تو اب یہ بتائی جا رہی ہے کہ جی جو اس کے ساتھ کھڑا ہے یہ بتائے گا جی پاکستانیت کا ہے، اب اداروں کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ جیو پر ایسا کیا چل گیا ہے، اس کی بات کریں گے۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ جی یہ اب اقتدار میں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتی اگر انہوں نے یہی کام کیے تو، اور وکلاء رہنماؤں میں سے احسن بھون صاحب اب دو ٹوک یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے صاحب اقتدار کو آواز لگا دی ہے کہ مقتدر حلقے اس کو نوٹ کریں، یہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ، اس طرح ہم نہیں چلنے دیں گے۔ ان کو اقتدار مل گیا ہے تو یہ سمجھتے ہیں جو مرضی کرتے چلے جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، پھر آئینی عدالت بھی بند کر دیں، سب عدالتیں بھی بند کر دیں۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، بہترین چل رہا تھا، ہر سطح پر یہ گروپ مریم نواز صاحبہ کا ساتھ دے رہا تھا، مریم نواز صاحبہ ان کا ساتھ دے رہی تھیں۔ اب اتنی لڑائی شروع ہو گئی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ پھر اسلام آباد میں پھر گھیراؤ کی بات ہو رہی ہے، اس دفعہ تحریک انصاف نہیں ہے، اس دفعہ تو حکومت کا ہمیشہ ساتھ دینے والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بلڈنگ کا گھیراؤ کرنے آ رہے ہیں 30 دسمبر کو۔ اب کیا کریک ڈاؤن ہوگا، کیونکہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ 26 دسمبر کو تو متحدہ عرب امارات کے صدر سرکاری دورے پر اسلام آباد تشریف لا رہے ہیں، اس کے لیے کہا جا رہا ہے خاص انتظامات ظاہرہ ہوں گے، کچھ ایک چھٹی کا ماحول ہوگا پورے اسلام آباد میں تاکہ ٹریفک کا مسئلہ نہ ہو۔ ان سب پر ہم بات کریں گے، مگر سب سے پہلے آ جاتے ہیں کور کمانڈرز کانفرنس اور اس کے اعلامیے پر۔ یہ بہت اہم ہے، اب اس پر ہمیشہ ہوتا ہے کور کمانڈرز کانفرنس اہم موقع پر ہو رہی ہو تو پھر اس کی اپنی اپنی تشریح کی جاتی ہے۔ پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اہم ترین نکات جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے اس میں کیا ہوگا۔ یہ تو لگتا ہے تحریک انصاف کے لیے مزید سختیاں بڑھنے لگی ہیں، لیکن پھر ان سارے معاملات کو سمجھنے والی ایک شخصیت کیا کہہ رہی ہے کہ واپسی کس طرح ہو رہی ہے۔ جب سختی آخری لیول پر پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر واپسی ہونا شروع ہوتی ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ عام نکات آج کی کور کمانڈرز کانفرنس کے۔ فورم نے دہشت گردی، جرائم اور مخصوص سیاسی مفادات کے گٹھ جوڑ کو دو ٹوک انداز میں مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایسے عناصر قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ نون لیگ والے سارے کہیں گے کہ جی یہ دیکھیں یہ جو ہے نا دہشت گردی، جرائم، مخصوص سیاسی مفادات، یہ سیاسی مفادات اس وقت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا سوائے تحریک انصاف کے، تو ان کو مسترد کیا گیا ہے۔ فورم نے اس عزم کا اعادہ کیا، قومی وحدت، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی بد نیتی، چاہے وہ سیاسی ہو یا کسی اور نوعیت کی، کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب اس میں بھی کہا جائے گا جی فضل الرحمان صاحب دینی طبقوں کو ساتھ ملا رہے ہیں، اور سیاسی جو بات ہوئی ہے جی کہ بد نیتی جو بھی ہو، سیاسی ہو، یہ قومی وحدت کو نقصان پہنچانے کی اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ بھی اشارہ اس طرف کیا جائے گا۔ یعنی اعلامی میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن پھر ہر کوئی اس کو لیتا ہے کہ اور کون ہو سکتا ہے، یہ انہی کی بات ہے۔ اور افواج پاکستان اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنایا جائے گا کہ فوج اور عوام کے درمیان کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا، اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ کانفرنس میں بلوچستان میں خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا گیا جو مقامی لوگوں کی بااختیاری سماجی روابط اور عوامی شمولیت کے ذریعے دہشت گردی سے جڑے گورننس کے مسائل کے پائیدار حل کی جانب مؤثر قدم ہے۔ اچھا، بلوچستان حکومت کی تعریف ہے۔ ساتھ ہی آگے شرکاء نے اس امر پر زور دیا کہ اسی نوعیت کے عوام دوست اور ترقیاتی اقدامات خیبر پختونخوا میں بھی ناگزیر ہیں، یعنی بلوچستان میں یہ کام ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی کیے جائیں، اگین تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی طرف، تاکہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت پائیدار امن و استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ اب تحریک انصاف کی گورنمنٹ وہاں پر ہے، وہ شکایت کرتے ہیں جی وفاق تو فنڈ ہی نہیں دے رہا، قبائلی علاقوں کے لیے جو فنڈز دینے تھے وہ کب سے پینڈنگ پڑے ہیں، وہ سینکڑوں ارب روپیہ وہ گنواتے ہیں، ایک یہ مسئلہ ہے۔ آخر میں حکومت افواج پاکستان کی مشترکہ کاوشوں اور پاکستانی عوام کی ثابت قدم حمایت کے باعث ملک بتدریج مگر یقینی طور پر استحکام، بہتر مواقع اور عالمی سطح پر وقار کی جانب گامزن ہے۔ یہاں کور کمانڈرز کی طرف سے حکومت کی بھی تعریف کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ مل کر فوج پاکستان اب یہ کام کر رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر اب ملک بتدریج مطلب آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر استحکام، بہتر مواقع اور عالمی سطح پر وقار کی جانب گامزن ہے۔ یہ تو آ گیا جناب کور کمانڈرز اعلامیہ۔ اب آ جائیے وکلاء رہنما احسن بھون، جو سب سے طاقتور گروپ کے اس وقت سربراہ ہیں وکلاء کے، اور ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہی، یہ جتنے الیکشنز ہوئے ہیں حکومت اور یہ ایک ہوتے ہیں، کیونکہ یہی گروپ ہے جو اعظم رضی تارڑ وزیر قانون کا گروپ ہے،
اور اس کو لیڈ یہ دو لوگ کرتے ہیں، اعظم علی تارڑ صاحب اور احسن بھون صاحب. تو وہ اب چونکہ پوری طرح سے سیاست میں آئے ہوئے ہیں، وفاقی وزیر بنے ہوئے ہیں، تو لہٰذا احسن بھون ہی آپ سمجھیں کہ آگے ہیں. کہتے ہیں کہ جب اوپر آتے ہیں اور انہیں کرسیاں ملتی ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ کس ہوا میں ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وکلاء برادری اس پر بالکل خاموش نہیں بیٹھے گی. جو مریم نواز صاحب ہے پراپرٹی کے قانون لے آئی ہیں اور اختیارات ڈی سی کو دے دیے ہیں، تو اس پر جب صحافی نے سوال کیا کہ جی فیصلے ہی نہیں ہوتے عدالتوں سے، 20 سال فیصلے نہیں ہوتے، تو کہا جی پھر عدالتیں بند کر دیں، ہائی کورٹ، سول کورٹ، سیشن کورٹ، سپریم کورٹ اور آئینی عدالت بند کر دیں. پھر ویسے کر بھی دیں تو فرق نہیں پڑتا، ویسے جو حالات اب ہو گئے 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد اب کیا ہے. بہرحال وکلاء نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا، کام کچھ تو رہ جائے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اب اپنے آپ کو اتنا پاورفل سمجھتی ہیں کہ کوئی ان کے لیے چیلنج نہیں ہے، جو وہ چاہیں کر سکتی ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا ہے کریک ڈاؤن تحریک انصاف خلاف، کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی، گھروں میں چھاپے بھی ہیں، تو کون ہے جو ان کو چیلنج کرے. تو اب وہ تعریفیں خوش آمدیں وہ یہاں تک ہو گئیں کہ اب انہوں نے اتنا سخت ریئیکشن دیا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کے خلاف کہ بھئی ایک فیصلہ ان کے خلاف انہوں نے دے دیا کہ یہ ایکٹ درست نہیں ہے، یہ پراپرٹی کے لحاظ سے کہ جی ڈی سی کے پاس اختیار ہے، وہ دیکھے گا قبضہ کس نے کیا ہوا ہے کس نے نہیں، اور وہ قبضہ واپس لے کر جو اس کا حقدار ہے جس کے نام زمین ہے اس کو دلوایا جائے گا. کئی کیس میں سالو ہوئے اور زیادہ تر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ درست فیصلے ہو رہے تھے ڈی سی کی نظر میں. وہ ریکارڈ منگواتے تھے اور کر رہے تھے. میں اس کی مثال دے چکا ہوں، جس طرح سی سی ڈی سے لوگ خوش ہیں کہ جی جو عادی مجرم ہیں، قاتل ہیں، اس طرح کے منشیات فروش ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے. لیکن کیا یہ راستہ درست ہے؟ یہی طریقہ اپنایا جائے گا تو پھر ادارے کیا رہ جائیں گے، پھر عدالتیں کیا رہ جائیں گی، قاضی کا کام کیا رہ جائے گا. صدیوں میں پھر اسلامی نظام میں بھی ظاہر ہے قاضی کا ایک کردار ہے، ورنہ تو کوتوال کو کہا جاتا پولیس کو بھی فیصلہ سنا دو. اسی طرح اب یہ ہو رہا ہے تو لوگوں کا فائدہ بالکل ہو رہا تھا. اب مریم نواز صاحبہ ڈٹ گئی ہیں اور کیمپین چل رہی ہے چیف جسٹس صاحبہ کے خلاف، اس پر وکلاء ان کے ساتھ ہیں، چیف جسٹس کے ساتھ کہنے جی یہ ہوش کے ناخن مریم صاحبہ کیا کر رہی ہیں. تو مریم صاحبہ تو اب سمجھتی ہیں کہ پوری طرح اقتدار ان کے پاس ہے تو وہ جو چاہیں کر سکتی ہیں. اب یہ ٹکراؤ ہو گیا ہے بڑا خوفناک، اور ہمیشہ مریم کے ساتھ دینے والے اب ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. پھر احسن بھون صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں اہل اقتدار نوٹس لیں کہ پنجاب میں آخر چل کے رہا ہے. یہ اہل اقتدار آپ کو پتا ہے کون ہوتے ہیں؟ مقتدر حلقے، اسٹیبلشمنٹ. یہ نوٹس لیں کہ پنجاب میں کیا چل رہا ہے. یہ خاتون جو ہے اپنی مرضی چلاتی چلی جا رہی ہے. احسن بھون نے مریم نواز کو پراپرٹی اونرشپ قانون بنا کر دینے والے مشیر کو جاہل قرار دے دیا. کہا کہ غیر آئینی قانون پر عمل روکا جائے. یہ جناب اب یہ بات انہوں نے کی ہے. یہاں تک الزام لگا دیا ہے کہ مریم نواز کے بنائے گئے قانون سے نون لیگ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ڈی سیز کے ذریعے لوگوں سے بدلے لے رہے ہیں اور غریبوں کی زمینوں پر ناجائز قبضے کروا رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے جی، ایم این ایم پی ایز جناب ڈی سی کو کہہ کے قبضے کرواؤ جی، یہ ہمارے نام ہے، اس طرح سے ہو رہا ہے. تو اب کہہ رہے ہیں جی وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا بیان واپس لیں اور معافی بھی مانگیں. یہ اب مطالبہ ہو رہا ہے جی، معافی مانگیں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ سے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے. یہ تو اب مطالبات سامنے آنے لگے ہیں. جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اب گھیراؤ کی بات ہو رہی ہے تو یہ اپنے تاجر نون لیگ کے ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے. کوئی حل نہیں ہے جب تک کوئی مجاہد، کوئی بڑا ذہنی طور پر تیار نہ ہو جائے اور کرپشن پر سزائے موت کا بل پاس نہ کرے، کرپٹ آدمی کو سر میں گولی مارے تو یہ ملک دنوں میں ٹھیک ہو سکتا ہے اور ملک کا قرضہ مہینوں میں اتر سکتا ہے. 30 دسمبر کو پورے اسلام آباد کے تاجر ایف بی آر کی عمارت کا گھیراؤ کریں گے. تاجر رہنما اجمل بلوچ، لیں جی سارے اسلام آباد والے، اور اس میں بہت تاجر کھڑے ہیں اور انہوں نے پریس کلب میں پریس کانفرنس کیا. انہوں نے کہا جی ہم آ رہے ہیں اور ہم تنگ آ گئے ہیں. اب ایف بی آر کا گھیراؤ 30 دسمبر کو ہونے جا رہا ہے. شہباز شریف کی ایف بی آر کا، شہباز شریف کے لگائے لوگوں کا اب یہ چل رہا ہے. پہلے تو اب پی آئی والا ہی عجیب بنا ہوا ہے معاملہ، سب اس میں حقیقتیں کھول رہے ہیں. اچھا اسی طرح قمر دلشاد صاحب، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی وزیر دفاع خواجہ صرف آئے دن نت نئی منطق پیش کرتے رہتے ہیں، وہ جس منصب پر فائز ہیں وہ ان سے سنجیدگی کا تقاضا کرتا ہے. وزیر دفاع یعنی ماضی میں ان کے جنرل باجوہ، فیض حمید اور حساس اداروں کے سربراہان سے ذاتی تعلقات تھے اور نواز شریف بھی ان کے توسط سے عسکری قیادت سے رابطے میں تھے. ہر ایک سے، فیض سے بھی رابطے تھے، سب سے تھے، ان سے فائدے بھی لیتے تھے. 2019 میں جی حکومت ہمیں لینے کی آفر تھی، یہ تو کہہ چکے ہیں. پھر فون کرتے تھے میں ہار رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے، میسج کر رہا ہوں جی باجوہ صاحب کو، اور پھر وہ رزلٹ ان کے حق میں آ جاتا تھا. تو یہ سارا کچھ لیتے ہیں اور نواز شریف ان کے ذریعے رابطے میں تھے. سیاستدانوں کا یہی فن ہے کہ حاضر سروس سے رفاقت کو اعزاز سمجھتے ہیں اور جب وہ ریٹائر ہو جائیں تو ان پر الزامات کی بچھاڑ کر دیتے ہیں. یہ باز آ جائیں جی یہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں تو اب فیض حمید کو بھی جناب مارو جی، بیچ میں باجوہ کو بھی، قمر جاوید باجوہ کو بھی جناب ٹھڈے مارو، یہ نہ کرو. اچھا اب آپ دیکھیے فضل الرحمان صاحب کس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں.
کہہ رہے ہیں خدا کی قسم ہم مدح سرا مولوی نہیں ہیں، سرعام آپ کے خلاف بات کریں گے، ہم وہ مولوی نہیں ہیں، آپ کے سامنے بٹھائیں گے اور ہم آپ کی مدح سرائی کریں گے۔ بھائی آپ کے سامنے بٹھا دیا جائے اور آپ کی مدح سرائی کریں، یہ اشارے کس طرف ہیں؟ یہ اب اسٹیبلشمنٹ سے جناب ایک الگ لڑائی مول لی جا رہی ہے مولانا صاحب کی طرف سے۔ اچھا، اب یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ کہیں کچھ نظر آ رہا ہے، کہیں کچھ، کہیں کہا جا رہا ہے جی سختیاں، یہ کور کمانڈر کانفرنس میں بھی سختی کی بات ہے اور سب کچھ، اس پر حماد حسن صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں، پی ٹی وی پر بھی ان کو تجزیہ کار کے طور پر لیا جاتا ہے، اور ریگولر یعنی جو پی ٹی وی کے پینل پر ہیں باقاعدہ کانٹریکٹ پر، یہ ان میں شامل ہیں، تو لہٰذا یہ ایسے نہیں ہے کہ جی وزیر اعتاب، اور پھر خیبر پختونخوا سے تعلق اور خیبر پختونخوا حکومت پر بڑی تنقید کرتے ہیں، خان صاحب کے ناقدین میں ہیں۔ وہی حماد حسن سینئر صحافی کیا کہہ رہے ہیں؟ سوال، آج کل اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف کچھ زیادہ سختی کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ، خان اور پی ٹی آئی کے درمیان زیادہ سختی کیوں دکھا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ؟ یہ سوال ہے۔ جواب، نالائق صحافی جب ان معاملات میں سختی اپنے عروج پر پہنچے تو سمجھ لیں کہ واپسی کا سفر شروع ہونے کو ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تاریخ بھی سمجھ رہے ہیں، صحافی بھی ہیں، دونوں طرف کی خبریں رکھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بھی، میں نے آپ کو بتایا تحریک انصاف خان صاحب کے ناقدین کہہ رہے ہیں کہ ان معاملات میں سختی اپنے عروج پر پہنچے تو سمجھ لیں کہ واپسی کا سفر شروع ہونے کو ہے۔ اور ہاں، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو فواد چودھری اور دیگر ہیں، وہ ایسے تو نہیں آیا، وہ بھی کہتے ہیں ہاں ان کی اجازت بغیر تو آگے بڑھا نہیں جا سکتا۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی اور مذاکرات کی پیشکش جو شہباز شریف صاحب نے کی ہے، لٹکے ہوئے منہ کے ساتھ، رونے والے منہ کے ساتھ، مذاکرات کی پیشکش پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہاں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بن گئی، اس کی خبریں سارے چینل چلا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے چینلز بغیر اجازت تو چلا نہیں سکتے، اور سیاسی طور پر تو ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اگر دیکھیں فواد چودھری کا کہاں ووٹ بینک ہے، محمود مولوی کا، عمران اسماعیل کا، کچھ بھی نہیں، کونسل کا بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے، تو انہوں نے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بنا دی ہے۔ وہ وزیر اعظم کو خط لکھ رہے ہیں، وزیر اعظم ایسے بجھی باڈی لینگویج گری ہوئی، ہاں مذاکرات، ہاں جی یہ کر، جیسے 9 مئی کی پریس کانفرنس کے لیے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے اس طرح زبردستی جیسے بیٹھے ہوں اور کر رہے ہوں۔ تو یہ حال ہے شہباز شریف صاحب کا، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر نظر رکھیں تو واپسی کا سفر شروع ہونے کو ہے۔ اب کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پہلے تو کوٹ لکھپت کے تالے کھلیں گے اور وہاں سے کچھ لوگ رہا ہوں گے، اور پھر اگر خان سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر واقعی وہ خبر ہوگی۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حماد حسن صاحب جو ہیں نا، ان کی خبر کو آپ رد نہیں کر سکتے۔ ان کی کوئی خبر اب مجھے یاد نہیں آ رہی، ہاں دیر ضرور لگی ہوگی، لیکن ان کی جتنی مجھے یاد آ رہی ہیں ابھی خبریں، دیر سے صحیح مگر وہ درست ثابت ہوتی ہیں، اور بہت سے اور لوگ جو اور طرح کی بات کرتے ہیں کہ دفاع نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا میں تو ان کو مسترد مانتا ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ واپسی کا سفر پہ شروع ہونے کے، لیکن میں اس پہ اپنی چیز ضرور ایڈ کر رہا ہوں کہ اگر ہے ایسا کچھ تو یہ چند چیزیں واضح ہوں گی۔ یہ بات درست ہے کہ شہباز شریف کا کہنا، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا اب اس طرح ایکٹیو ہونا، فواد چودھری ہو ہی نہیں سکتے اس طرح سے ایکٹیو، ان کی کون سنے گا، ان کو دوبارہ آپ اندر ڈال دیں گے ورنہ جیل میں۔ یہ باتیں اپنی جگہ ہیں، مگر پہلا باقاعدہ قدم، پہلی باقاعدہ بڑی خبر وہ یہ ہوگی کہ جی یہ کوٹ لکھپت کے لوگ رہا ہوں اور یہ خان سے ڈائیلاگ میں آئیں، تو پھر دیکھتے ہیں۔ باقی کئی گھنٹوں کا اجلاس ہوا ہے تحریک تحفظ جان پاکستان کی طرف سے، جس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی تھے، وہ اپنا انپٹ رکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو مذاکرات نہیں کریں گے، تحریک انصاف کی کوئی مذاکرات کی بات نہیں ہے حکومت سے۔ ہاں، محمود خان نچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس، ان کو مینڈیٹ ہے وہ بالکل مذاکرات کریں۔ تو اب ادھر سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایسا سفر شروع ہوا ہے کہ پہلے پراپرٹی آرڈیننس کے خلاف ہائی کورٹ میں جسٹس صاحبہ کھڑی ہو گئی ہیں، اب لاہور ہائی کورٹ پیرا ایکٹ 2025 میں پیرا افسران کو عدالتی اختیار کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور۔ لاہور ہائی کورٹ نے پیرا ایکٹ کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دے دی۔ عدالت نے پنجاب حکومت سمیت دیگر فریقین سے رپورٹ طلب کر لی، یعنی ایک کے بعد اب ایک فیصلہ آنا شروع ہو رہا ہے پنجاب حکومت کے خلاف، اب درخواستیں بھی منظور ہو رہی ہیں سماعت کے لیے۔ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ آخر میں جناب یہ سنیے جو میں نے آپ سے بات کی تھی نا، ریما عمر صاحبہ جیو پر اینالسٹ کے طور پر بیٹھتی ہیں رپورٹ کارڈ میں، اور یہ پیمرا کے رولز کے تحت ہی چل رہا ہے، یہ چیز آن ایئر ہو چکی ہے، براہ راست ٹیلی ویژن پر چل گئی ہے، اور یعنی جب پی آئی اے بکا ہے اس کے ساتھ ہی یہ خبریں بھی چل رہی تھیں جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ عمران خان مزاحمت کی سیاست کر کے اقتدار سے دور چلے گئے ہیں، لیکن انہوں نے تاریخ میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج عمران خان کے علاوہ کون کر رہا ہے؟ ریما عمر کہہ رہی ہیں کہ لمز میں ابھی جو ہسٹورینز ہیں جو لکھ رہے ہیں تاریخ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اخلاقی حاکمیت حاصل کر لی ہے، اخلاقی طور پر خان کھڑا ہو گیا اور اس نے اخلاقی حاکمیت، سوورن موسٹ پاورفل ریاست میں وہ ہو گیا اخلاقی طور پر،
اور یہاں تک نہیں بات صرف رکی، ریما عمر صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی اب پاکستانیت، نیشنلزم وہ ڈیفائن کرا ہے. پہلے ادارے بتایا کرتے تھے کہ نیشنلزم کیا ہے، پاکستانیت کیا ہے، غدار کون ہے کون نہیں ہے، وہاں سے ہوتا تھا. اب یہ کہانی خان کے پاس چلی گئی ہے. یہ سنیے، کہہ رہی ہیں صرف اقتدار کی کہانی اور چیز ہے. درست ہے کہ کنفرنٹیشن سے لوز کیا، یعنی مزاحمت سے ان کو نقصان تو ہوا ہے. یہ درست ہے کہ پی ٹی آئی نے کنفرنٹیشن کی سیاست کر کے عمران خان صاحب نے اقتدار سے وہ دور چلے گئے ہیں. لیکن میں ایک اور بات آپ سے کہوں کہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے لیجٹمیسی بھی گین کی ہے پاکستان کے بارے میں. تو اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج عمران خان صاحب کے علاوہ کون کر رہا ہے؟ تو انہوں نے اپنی ایک جگہ بنائی ہے پاکستان کی تاریخ میں، جو پہلے بہت لوگ جو لکھتے تھے ان کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں لکھتے تھے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں جب بنائی ہے. ریما عمر آپ ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں، یعنی بہت شدید مخالفت کرتی رہی ہیں خان کی، ان کی سیاست کی، اور آج بھی کرتی ہیں تحریک انصاف کی. مگر کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے لیجٹمیسی بھی حاصل کی ہے، تاریخ میں نام لکھ لیا ہے. آپ دیکھیے تو صحیح، سنیے تو صحیح. اب خاص طور پہ 2024 کے الیکشنز کے بعد ان کا نام ایک مختلف طرح سے، ان کی جو ایک اننگز ہے سیاست میں یہ والی، اس کو مختلف طرح سے لکھا جائے گا. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. علی عثمان قاسمی ہے، ایک ایکیڈیمک ہسٹورین ہے لمز میں، انہوں نے لکھا کہ عمران خان صاحب نے ایز دا مورل سوورن، پہلے مورل سوورن اداروں کو سمجھا جاتا تھا، اب وہ عمران خان صاحب ہے. ہم نے 1-2 سال پہلے یہ بات لکھی. اور لوگ کہتے ہیں کہ نیشنلزم، کہ پاکستانیت کیا ہے، پہلے بھی اداروں کے ساتھ ہی جوڑی جاتی تھی، اب وہ عمران خان کے ساتھ جوڑی جاتی ہے. یعنی مورل سوورن، اخلاقی حکمیت پہلے اداروں سے جوڑی جاتی تھی، اب خان سے جوڑی جا رہی ہے. یہ ہسٹورینز لکھ رہے ہیں، لمز کا حوالہ وہ دے رہی ہیں. اور اسی طرح سے کہہ رہی ہیں کہ جی اب پاکستانیت، نیشنلزم وہ بھی ادارے ڈیسائیڈ کرتے تھے، اب خان کہہ رہا ہے. یہ جو عمران خان صاحب نے تبدیلیاں بلائے ہیں اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود، یہ بہت سگنیفیکنٹ ہیں. اور وہ جیسے شخص ہیں میرا خیال ہے ان کے لیے یہ میننگ فل بھی زیادہ ہے. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہنا درست نہیں ہوگا کہ انہوں نے کچھ گین نہیں کیا، اقتدار سے وہ دور چلے گئے اور ان کی پارٹی نے بہت لوز کیا ہے. اقتدار ضرور دور کیا، لیکن انہوں نے گین بہت زیادہ کیا ہے اور بہت کچھ حاصل کیا ہے. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا. اللہ حافظ.